جی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیٹا کہ ہمارا وطن کا جو چیپٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی ہیں آرزو، خواہش، انجمن، محفل۔ جن بچوں نے کل وہ کام اپنا نہیں نوٹ کر سکے وہ بیٹا اپنا کام نوٹ کر لیں۔ انجمن، محفل، پاسبان، محافظ، فردوس، جنت، چمن، باغ، ارمان، تمنا، بن، جنگل، رشک، کسی کے برابر ہونے کی خواہش، ملت، قوم۔ سوال نمبر 1 ہے وطن کے جیالے بہادر جوان کس کے اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں؟ وطن کے جیالے بہادر جوان وطن کے اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شاعر نے کس کو رشک فردوس کہا ہے؟ شاعر نے اپنے وطن کو رشک فردوس کہا ہے کہ میرا وطن جنت کی طرح خوبصورت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے وطن کی کھیتیاں کیا اگلتی ہیں؟ وطن کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں، یعنی اس وطن کی سرزمین میں قیمتی فصلیں اگتی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وطن کی ندیاں پگھلی چاندی لٹاتی ہیں۔ جملے بنائے ہیں، سب سے پہلے ہے دلکش سہارا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی خوبصورت سہارا۔ تو آپ اس کا جملہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ میرا وطن میری آرزوؤں کا دلکش سہارا ہے۔ سرمئی وادیاں یعنی کہ بھورے براؤن رنگ کی وادیاں پاکستان کے شمالی علاقہ جات سرمئی وادیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دل نشین، دل کو اپنی طرف مائل کرنے والا۔ تو میرے وطن کے جنگل بہت دل نشیں ہیں، یہ میرے وطن کے باغات بہت دل نشیں ہیں۔ رشک فردوس، جس پر جنت بھی فخر کرے، اس کا مطلب ہے اور اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ میرا وطن پاکستان رشک فردوس ہے۔ حسین پاسبان کا مطلب ہے خوبصورت اور بہادر محافظ، تو اس کا جملہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ میرے وطن کے فوجی جوان میرے وطن کے حسین پاسباں ہیں۔ بیٹا جو لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں نا، میں آپ کو آخر میں جب 5 منٹ رہ جائیں گے آپ کی کلاس ختم ہونے میں تو پھر بیٹا میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گی، اس لیے فی الحال آپ لوگ اپنا کام نوٹ کریں۔ آگے آتے ہیں بیٹا تشریحات کی طرف۔ تو بند نمبر 1 ہے اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں، ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ سب سے پہلے ہے حوالہ کلام، پھر ہے نظم کا عنوان۔ تشریح اس کی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی بک پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس بند میں شاعر اپنے وطن سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وطن بہت خوبصورت ہے اور اس کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں۔ سونا اگلنے سے مراد یہ ہے کہ اس وطن کی زرخیز زمینوں میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سرسبز و شاداب فصلوں میں گندم، کپاس، چاول، گنا اور مکئی شامل ہے۔ اس وطن کی ندیوں میں پگھلی ہوئی چاندی جیسا صاف و شفاف پانی بہتا ہے۔ جیسی کو بیٹا آپ کٹ کر کے اس کو جیسا لکھیں، پگھلی ہوئی چاندی جیسا صاف و شفاف پانی بہتا ہے جو میرے وطن کی فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو سمندروں، دریاؤں، نہروں سے نوازا ہے۔ ہمارا وطن بہت زیادہ خوبصورت اور قدرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہمارا وطن ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن۔
तो बेटा ये शेर नंबर 1 की तशरीह थी। अब शेर नंबर 2 की तरफ आते हैं। बंद नंबर 2। इस वतन के बहादुर जयाले जवां, इस हसी अंजुमन के हसी पासबां, जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो इसका जो लफ्ज़ी मफ़हूम यही है कि इस वतन के बहादुर और जयाले जवान अपने वतन पाकिस्तान, जो कि एक हसीन अंजुमन की तरह है, उसके बहुत ही हसीन और बहादुर पासबान हैं, और अगर वतन इशारा करे तो वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरा वतन बहुत ज़्यादा प्यारा है। जी, सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरह हम हेडिंग्स देते हैं, हवाला कलाम, शायर का नाम, तुफैल होशियारपुरी, नज़्म का उन्वान हमारा वतन, तशरीह की हेडिंग दीजिए। इस बंद में शायर अपने वतन के जवानों की बहादुरी और शुजाअत के बारे में बताते हैं कि मेरे वतन के फौजी जवान बहुत बहादुर और निडर हैं। निडर का मतलब जो किसी से नहीं डरते, और शुजाअत का मतलब भी बहादुर और दलेर है। मेरे वतन के जवान अपने वतन से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। वालिहाना मोहब्बत का मतलब होता है बेपनाह मोहब्बत करते हैं, दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। मेरा वतन बहुत खूबसूरत और दिलकश है। इसके फौजी जवान और इसके रखवाले भी उतने ही खूबसूरत और बाहिम्मत हैं। अगर वतन पर कोई मुश्किल आए तो ये उसकी हिफाजत और सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। दरेग ना करना का मतलब होता है पीछे ना हटना। ये कभी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखे तो हमारे फौजी जवान जो हैं वो हर वक्त वतन की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर वक्त अलर्ट होते हैं, और ना सिर्फ फौजी जवान बल्कि पूरी कौम के नौजवान जो हैं, बच्चे बूढ़े औरतें मर्द, सब वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा वतन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। तो बेटा आप लोग जल्दी से जो तशरीह है ये नोट कर लीजिए। अरफा फैसल, आई थिंक कोई बेटा प्रॉब्लम है आपके साथ कि बार बार जो है आप क्लास लीव कर देती हैं। 3 दफ़ा मैं आपको एडमिट कर चुकी हूँ बेटा। आपने बेटा बुक के ऊपर बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। मैंने इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ ताकि आप लोग अपनी बुक के ऊपर अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आज उसके भी कम अज़ कम अल्फाज मानी और सवाल जवाब जो है वो करवा दूँ। जी बेटा, बंद नंबर 3 है, सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन, इसके सहरा हसीन दिल नशी इसके बन, रश के फिरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। सुरमई का मतलब होता है ग्रे कलर जिसे कहते हैं, उसे सुरमई रंग कहते हैं। पहाड़ आपको पता है कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, येलो भी होते हैं,
اور براؤن رنگ کے بھورے بھی ہوتے ہیں اور گرے بھی ہوتے ہیں. پتھروں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پہاڑ بھی جو ہیں وہ کئی رنگوں کے ہوتے ہیں. اگر آپ شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر کچھ پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر سبزہ ہوتا ہے تو وہ سبز رنگ کے دور سے محسوس ہوتے ہیں. تو شاعر جو ہیں وہ اپنے وطن کی خوبصورتی کو ہی بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ جس طرح اپنی جو ہے وہ فرسٹ لائن لکھتے ہیں، پہلے آپ لکھیں گے حوالہ کلام، شاعر کا نام تو فعل ہوشیات پوری، نظم کا عنوان ہمارا وطن، اور تشریح آپ سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم فرسٹ لائن میں بتاتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر جو ہیں ان کا موضوع کیا ہے. تو آپ یہی لکھیں گے پہلی لائن کہ اس نظم میں شاعر اپنے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کی خوبصورتی کو اپنے وطن کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے وطن کی جو وادیاں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اس کی وادیاں جو ہیں وہ بھورے، براؤن اور سرسبز و شاداب رنگوں کی ہیں. اس کے چمن کا مطلب ہے باغ. اس کے باغ جو ہیں وہ ہریالی سے بھرپور ہیں، ان میں بے شمار سبزہ ہے اور وہاں پہ خوشبودار پھول اگے ہوئے ہیں جن پر پرندے آتے ہیں اور خوشی کے گیت گاتے ہیں. ان باغوں میں آ کر نہ صرف پرندے آ کر خوش ہوتے ہیں بلکہ انسان بھی جب ان باغوں کی سیر کرتے ہیں تو ان کا دماغ اور ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے. میرے وطن کی صحرا یعنی کہ ریگستان جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت اور دل نشیں ہیں. میرے وطن کے صحرا اور ریگستان بہت خوبصورت ہیں اور میرے وطن کے بن جو ہیں وہ بہت دل نشیں ہیں. بن کہتے ہیں جنگل کو، اور دل نشیں کا مطلب ہے دل کو اپنی طرف مائل کرنے والے یا اپنی طرف کھینچنے والے. یعنی کہ میرے وطن کے جنگل ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک دفعہ جائے وہاں پر تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار ان کی سیر کرنے کے لیے جائے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے آپ کو وادیوں، باغات، صحرا، ریگستان اور جنگلوں کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا ہے. تو اگلے جو لائن ہے اس میں مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا وطن جو ہے، میرا پورے کا پورا وطن بہت خوبصورت ہے. اس کی ہر چیز بہت ہی حسین اور دلکش ہے کہ جنت جو ہے وہ بھی میرے وطن پر فخر کرتی ہے اور کہتی ہے میرے وطن کی سرزمین کو دیکھ کر کہ جیسے کوئی جنت کا ایک ٹکڑا، یعنی کہ میرا ہی ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا ہے. جنت جو ہے بیٹا وہ نہ صرف خوبصورتی بلکہ امن، سکون اور چین کی علامت بھی ہے. تو اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا وطن جنت کی طرح ہے. جنت اس پر فخر کرتی ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ملنسار ہیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں. میرا وطن امن اور سکون کا گہوارہ ہے. کبھی کوئی پریشانی جو ہے اس وطن کے باسیوں پر نہیں آتی، اور اگر کبھی کوئی پریشانی آ بھی جائے تو یہ سب لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر اس پریشانی کو جھیل لیتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں آخر میں کہ میرا وطن بہت ہی خوبصورت ہے، اور خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ مجھے اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے. تو بیٹا پیج نمبر 56 جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ خوش خط لکھیں. تو آپ لوگوں نے بیٹا جو قومی ترانہ ہے وہ اردو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، قومی ترانہ جو ہے وہ آپ سب کو میرا خیال ہے کہ آتا ہے، ہر بچے کو آتا ہے. احمد نواز بیٹا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کنٹرول دے دوں اسکرین کا؟ کتنی بری بات ہے بیٹے، اگر آپ دوبارہ اس طرح کا کوئی میسج کریں گے تو میں آپ کو ریموو کر دوں گی. جی بیٹا، تو قومی ترانہ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے خوش خط لکھنا ہے. قومی ترانہ وہی ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. تو قومی ترانہ لکھوانے کا مقصد یہاں پر اردو مارکر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اردو مارکر کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آپ کا چیپٹر جو ہے مکمل ہو جائے گا.
जी बेटा, आगे आपका चैप्टर है इंसान और उसका माहौल। ये इसके सवाल सॉरी अल्फाज मानी आपके सामने है। ये आपका जो चैप्टर है ये इंसान और उसका माहौल पर है, यानी कि इंसान जो है अपने माहौल पर किस तरह से असरअंदाज होता है। इंसान और माहौल जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लाजमी चीज़ें हैं। इंसान को रहने के लिए माहौल चाहिए होता है, और माहौल किस तरह का होगा उसके लिए इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने माहौल को कंट्रोल करता है, वो जिस तरह का चाहे अपने माहौल को बना भी सकता है। इंसान सदियों से इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजार रहा है और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर भी होता है। और ज़मीन और इंसान का जो रिश्ता है वो बहुत ही दोस्ताना रिश्ता है। ठीक है। इंसान जो है अपने माहौल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता रहता है। कोई भी इंसान अपने आप को अपने माहौल से जुदा या अलहदा नहीं कर सकता। इंसान के दम से ही माहौल की खूबसूरती बरकरार रहती है और इंसान ही माहौल को बिगाड़ता भी है। यानी कि इंसान, ज़मीन और माहौल, ये तीनों चीज़ें जो हैं लाज़िम मलज़ूम हैं, और इनको अगर एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जी बेटा, महरीन वक्कास, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो फिर हैंड रेस करें, अगर नहीं है तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। जी महरीन, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा तो फिर आप लोग क्यों हैंड रेस करते हैं? जी बेटा, इंसान और उसका माहौल। इंसान अगर अपने माहौल को अच्छा बनाना चाहे तो उसे अच्छा बना सकता है, और अगर उसे बिगाड़ना चाहे तो उसे बिगाड़ भी सकता है। मौजूदा दौर में इंसान ने जितनी साइंसी तरक्की कर ली है उसकी बदौलत उसने अपनी ज़िंदगी को तो बहुत बुरा साइश बना लिया। ज़िंदगी में बेशुमार जो है इंसान के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी इन इजादात की वजह से मुतासिर भी हुई है। जहाँ इनके मस्बत यानी कि अच्छे असरात हैं, वहीं इन इजादात के कुछ मनफी असरात भी हैं। इंसान ने पुराने ज़माने में पैदल सफ़र करता था। आज तरक्की करके साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत उसने तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ तैयार कर लिए हैं। इनकी बदौलत जो है इंसान का बहुत सा वक्त बचता है। दिनों का सफ़र घंटों में हो जाता है और घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। इसी तरह से इंसान ने साइंस की बदौलत बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद कर ली। फैक्ट्रियों और कारखानों में पहले इंसान अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे जिसमें बहुत टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब फैक्ट्रियों और कारखानों में इंसानों की जगह मशीनें काम करना शुरू हो गई तो उससे कम वक्त में ज़्यादा सामान तैयार होने लगा, जिसका इंसान को बहुत फ़ायदा पहुंचा कि चीज़ों की जो मिकदार थी उसमें इजाफा हो गया और उनका मयार भी पहले से काफ़ी बेहतर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ इंसान ने तरक्की की है वहाँ साइंस की बेतहाशा जो है इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उसने अपने माहौल को ख़राब भी किया है। तो इंसान ने अपने माहौल में आलूदगी, जो सबसे पहले है इंसानी माहौल के बिगाड़ का सबब, वो है आलूदगी। आलूदगी की वजह से ज़मीन, पानी और हवा बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ये तीनों चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इनके अंदर आलूदगी आ जाती है तो वो आलूदगी इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। हवा ख़राब हो गई गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से। ज़मीन ख़राब हो गई है फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे मादे की वजह से।
اور اس کے علاوہ پانی جو ہے، پانی بھی فیکٹریوں اور کارخانوں کے گندے کیمیکلز کی وجہ سے خراب ہو گیا، جس سے آبی مخلوق کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ زمین کی زرخیزی میں فرق آ گیا ہے۔ انسان نے اتنے درخت اگائے نہیں جتنے کاٹ دیے ہیں۔ زمین کو صاف کر کر کے وہاں پر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں، کھیت کھلیان کم ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ سبزہ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آلودگی کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں جن کا چند سال پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا وہ جنم لے رہی ہیں، جیسے کینسر، ہیپاٹائٹس وغیرہ۔ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ عام ہو گئی ہیں۔ بے تحاشا گاڑیوں کے استعمال کی وجہ سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں بلڈ پریشر، چڑچڑاپن وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی بیماریاں عام ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس کی ایجادات سے فائدہ ضرور اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی خیال کرے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کچھ اس طرح کے فلٹر پلانٹ لگائے جائیں جس سے جو گندا مادہ ہے وہ فلٹر ہو سکے اور دریاؤں میں اس کا گندا جو مواد ہے وہ جا کر دریاؤں اور ندی نالوں میں شامل ہو کر آبی مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور جو دھواں ہے اس کے اوپر بھی کچھ اس طرح کو فلٹر کرنے کا سسٹم ہونا چاہیے جس سے جو کارخانوں کا کیمیکل والا دھواں ہے وہ فضا میں شامل نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی تدابیر اختیار کرے کہ جس سے اس کا ماحول صاف ستھرا رہے، کیونکہ اگر انسان قدرتی ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر انسان کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ انسان کو اسی ماحول میں زندہ رہنا ہے۔ اگر آب و ہوا گندی ہو جائے گی، آلودہ ہو جائے گی، تو وہی آلودگی انسان کے اندر بھی جائے گی۔ یہ آلودگی اس کی سانس میں شامل ہو جائے گی، اس کی خوراک میں شامل ہو جائے گی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہو جائے گی۔ جی بیٹا، تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ معنی: آشنا ہونا، واقف ہونا، بنجر زمین، ناقابل کاشت زمین، سنگین، سخت، عکاس، مصور، قوت مدافعت، دفاع کی قوت، لازم و ملزوم، ایک دوسرے سے وابستہ، وابستگی، تعلق، آمیزش، ملاوٹ، تدبیر، تجویز، ضرر رساں، نقصان دہ، قوت سماعت، سننے کی قوت، قوت نمو، افزائش کی قوت، مثبت اثرات، خوشگوار اثرات، منفی اثرات، نقصان دہ اثرات۔ جی بیٹا، آج کا آپ کا کام یہی تک ہے، باقی ہم اس چیپٹر کو کل مکمل کریں گے، اور یہ تمام کام جو ہے یہ آپ کو یوٹیوب پر جو ہے اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی۔ تو آپ لوگ بیٹا اپنا جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی بک کو مکمل کر لیں، لیکن بیٹا اس کو نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ نے مکمل کرنا ہے، کٹنگز نہ ہوں، اس میں ریموور کا استعمال نہ ہو زیادہ۔ تو نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ لوگوں نے